بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنایاز وائس چینل پہ تمام ویورز کو ویلکم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اردو کے بارے میں۔ خالہ جان کسی کی میٹھی آواز سنائی دی، میرے کان کھڑے ہو گئے لیکن بولی کچھ نہیں۔ بدستور برتن دھونے میں مصروف رہی۔ اتنے میں دوبارہ ہی آواز سنائی دی، خالہ جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالہ جان کہتے ہوئے نہایت ہی ادب سے سلام کیا تو میں مڑ کے دیکھنے لگ گئی کیونکہ میں رہ نہ سکی۔ ایک 7-8 سال کا پیارا سا بچہ دروازے پر کھڑا تھا۔ خالہ جان سنیے، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ بیٹا جی آپ دروازے میں تو کھڑے ہی ہیں، اندر بھی آ جائیں۔ میں نے خوش دلی سے کہا، جی معذرت چاہتا ہوں، دراصل دروازے کا پٹ کھلا ہوا تھا اس لیے میں اندر آ گیا۔ ابھی تو میں اس کے خالہ جان کہنے کے سحر سے ہی نہ نکلی تھی کہ ایسا شائستہ جملہ بولا گیا، حیرت در حیرت۔ اور ابھی حیرت کے سمندر میں ہی غوطہ زن تھی کہ پھر آواز آئی، خالہ جان میں آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں، وہ ادھر کتھئی رنگ کے بڑے دروازے والا گھر ہمارا ہے۔ امی جان نے کہا ہے کہ آپ کسی وقت ہمارے گھر تشریف لائیے، اور اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آج شام ہی تشریف لے آئیے۔ میں اسے جواب کیا دیتی، میں تو ابھی تک اس چھوٹے سے بچے کی سلیقہ مند گفتگو کے سحر سے ہی نہ نکلی تھی۔ وہ گھر جسے ہم سب براؤن گیٹ والا گھر کہتے تھے، اردو میں کتھئی رنگ کا دروازہ کہنا کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ پھر اوپر سے بچے کا انداز گفتگو ایسا دلنشیں، مجھے کہیں پڑھا ہوا شعر یاد آیا، میرے کانوں میں مصری گھولتا ہے کوئی بچہ جب اردو بولتا ہے، میرے کانوں میں مصری گھولتا ہے کوئی بچہ جب اردو بولتا ہے۔ تشریف لائیے، زحمت نہ ہو تو خالہ جان کیسا مٹھاس گھولتا لفظ ہے خالہ جان، آج کون کسی کو خالہ جان کہتا ہے؟ محلے بھر کے بچے بھی اور رشتہ داروں کے بچے بھی سب نے ایک ہی لفظ پکڑا ہوا ہے، آنٹی۔ اف اچانک ہی اس لفظ آنٹی سے متلی سی ہونے لگی۔ خالہ جان، اس نے پھر سے مجھے مخاطب کیا۔ پھر میں امی جان سے کیا کہوں آپ کے بارے میں؟ جی بیٹا ان سے کہنا کہ میں شام کو ضرور آؤں گی۔ جی بہتر، میں اب چلتا ہوں خالہ جان۔ وہ سر جھکا کے سلام کرتا ہوا چلا گیا اور میں سوچتی رہ گئی، یا اللہ یہ اردو تہذیب کا گمشدہ خزانہ کہاں سے اس محلے میں آ گیا۔ کسی زمانے میں اردو میری بھی کمزوری رہی تھی، مگر شادی کے جھمیلوں میں پڑھ کے وہ ادب و شاعری سب خواب ہو گئے جیسے۔ شام کو میں ان کے گھر پہنچی تو دروازہ ایک بچی نے کھولا، جو یقیناً اسی تمیزدار بچے کی بہن تھی۔ نہایت ہی ادب سے بولی اور دائیں ہاتھ سے گھر کے اندر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسی دلربا انداز میں مسکرا کر بولی، اندر تشریف لائیے خالہ جان۔ میں اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ گئی۔ ان کی والدہ اور دادی جان نے پرتپاک خیر مقدم کیا، ارے آئیے نا، آپ کا اپنا ہی گھر ہے، تشریف رکھیے۔ کم عمر خاتون نے کہا، جو یقیناً ان بچوں کی والدہ ماجدہ تھیں، دراصل ہمیں یہاں آئے ہوئے 2 ماہ ہی ہوئے ہیں، آپ سے ابھی تک ملاقات نہیں ہو سکی تھی تو سوچا شام کی چائے مل کر پیتے ہیں۔ آپ کو ناگوار تو نہیں گزرا؟ ارے نہیں بالکل نہیں، بلکہ مجھے تو اچھا لگا آپ نے اتنی اپنائیت سے بلایا۔ پھر میں کافی دیر وہاں بیٹھی رہی۔ وہ سب لوگ بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، لب و لہجہ آداب سے گوندا ہوا، چھوٹے بچے بھی اسی انداز میں بات کر رہے تھے، لڑ رہے تھے تو بھی اتنی تمیز سے، آپ ہماری پینسل واپس کر دیجئے ورنہ ہم بابا جان سے آپ کی شکایت کر دیں گے۔ مجھے بے ساختہ وہ شعر یاد آیا، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ واپس آنے لگی تو میں نے بڑی محبت و اپنائیت سے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی، جو انہوں نے خوشی خوشی قبول کر لی۔ چشمے ماں روشن دلے ماشاء، ضرور آئیں گے بیٹا، آپ کہیں اور ہم نہ آئیں ایسے تو حالات نہیں۔ پھر وہ مجھے دروازے تک چھوڑنے آئیں، دعائیہ کلمات سے رخصت کیا، فی امان اللہ کہا۔ میں گھر آئی تو بہت کھوئی سی تھی،
اردو کا ایسا بیش بہا خزانہ میرے گھر میں کیوں موجود نہیں تھا؟ میرے ارد گرد سب لوگ ایسے کیوں ہیں جو اپنی روزمرہ گفتگو آدھے لفظ انگریزی کے بول کر خوش ہوتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں؟ مجھے لگا میرا کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ رات کو میاں صاحب گھر آئے تو ان سے تذکرہ کرنے لگی، احمد وہ لوگ اتنے مہذب ہیں کہ کیا بتاؤں، آہستہ آواز میں اور بہت ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ایسی تعظیم کرتے ہیں کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے۔ اور پتہ ہے کیا، ان کے گھر کوئی آتا نہیں، کوئی بیٹھتا نہیں، وہاں سب لوگ تشریف لاتے ہیں اور تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے گھر میں ڈرائنگ روم، باتھ روم اور بیڈ روم نہیں، بلکہ وہاں مہمان خانہ ہے، خوابگاہ ہے، باورچی خانہ ہے اور غسل خانہ ہے، اور بیڈ شیٹ کو کہتی ہیں پلنگ پوش۔ کتنا حسین لفظ ہے نا، پلنگ پوش۔ ایک ہم ہیں، بیڈ شیٹ کرتے نہیں تھکتے، پورے غلام ہی بن گئے ہیں انگریزوں کے۔ اور پتہ ہے، وہ اپنے بچے کو کھانا کھلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیٹا جی آپ ٹھیک سے کھائیے اور یہ سارا ختم کیجئے۔ اور ہمارے یہاں مائیں اپنے بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں، جلدی جلدی فنش کرو، شاباش گڈ بوائے، جلدی جلدی فنش کرو۔ اف احمد، مجھے ان انگریزی کے لفظوں سے وحشت سی ہو رہی ہے جو ہم نے اپنی روزمرہ گفتگو میں زبردستی شامل کر لیے ہیں۔ سچ کہتی ہوں احمد، میں جب سے ان کے گھر سے آئی ہوں ایک عجیب سے سحر میں گرفتار ہوں۔ ان کی میٹھی زبان کا جادو میرے سر چڑھ کر بول رہا ہے، ان کی گفتگو ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے، اور ان بچوں کی دادی جان تو ایسی گفتگو کرتی ہیں کہ دل موہ لیتی ہیں۔ بات بات پہ کوئی نہ کوئی شعر یا محاورہ گفتگو کو چار چاند لگا رہے تھے، مگر ایسے کہ ان میں کوئی تصنع یا بناوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اپنی بہو سے کہہ رہی تھیں، علینا بیٹی یہ رکابیاں یہاں تپائی پر رکھ دیجئے اور چائے کی پیالی بہن کو پکڑائیے۔ مجھے پھر اردو کی رومانویت لیے ایک شعر یاد آ گیا، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ ارے بھائی بیگم، ہم بھی کوئی لکھنوی ادب کی بھاری بھرکم کتاب لے آتے ہیں، وہاں سے سیکھ کر آپ بھی ایسی اردو بولا کریں۔ بس اب کھانا تو لے آؤ یار، بہت بھوک لگی ہے، یا آج اردو کے لیکچر سے ہی پیٹ بھرنا پڑے گا۔ آپ بیٹھیے، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ انہیں کھانا دے کر میں پھر اردو کے نوحے پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ اردو کتنی خوبصورت، کتنی مہذب زبان ہے، ہم نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ ہم ایسے کیوں ہو گئے، آدھے تیتر آدھے بٹیر، گھر کے رہے نہ گھاٹ کے؟ ہم نہ جانے کون سی تہذیب کے پیچھے دوڑنے لگے ہیں، نہ جانے کون سی رنگین اردو بولنے لگے ہیں۔ ہم اپنا قیمتی اثاثہ کھوتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں۔ ہمارے اسکولوں میں انگریزی پڑھائی جاتی ہے، ہمارے بچے اردو سے ناآشنا ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں سے اردو زبان بوریا بستر سمیٹ رہی ہے اور ہم بے خبر ہیں۔ اردو سے اس دشمنی کی وجہ کیا ہے آخر؟ ہم جانے انجانے میں کیوں اپنا نقصان کرتے چلے جا رہے ہیں؟ میں سوچتی رہی اور سوچتی رہی۔ زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئی نفرت کے خنجر سے، یہاں کانوں میں اب الفاظ کا رس کون کھولے گا؟ ہمارے عہد کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، ہمیں یہ ڈر ہے مستقبل میں اردو کون بولے گا، یہاں کانوں میں اب الفاظ کا رس کون گھولے گا؟ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اردو کی زبان کو ضرور پذیرائی دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔